لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، یہ تفسیر بقرہ کا سلسلہ جاری ہے. آج انشاءاللہ 153 سے لے کے 163 تک کی قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی جائے گی. ایمان لانے والوں، صبر اور نماز سے خدا سے مدد طلب کیا کرو. مدد طلب کیا کرو یعنی خدا سے. بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ چیز آئی ہے تو اس میں اس کے جو امام ہیں وہ بولا متقیان ہے. جی ہاں، ایھا الذین آمنوا. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو کس سے؟ پروردگار عالم سے. بالصبر والصلاۃ، کیسے کس طرح مدد طلب کرو؟ صبر کر کے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا کے راستے میں جب ہم جہاد کریں گے تو صبر تو کرنا پڑے گا. صبر کریں گے، پہلا ہے صبر، دوسری ہے صلاۃ. جب تک کہ صبر نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں دیتا ہے تو ہم کو ایک تربیت دیتا ہے. ان مصیبتوں سے تربیت ہوتی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ جب مصیبت دیتا ہے تربیت ہوتی ہے. اس تربیت کی پہلی شرط ہے کہ ہم صبر کریں. جب ہم صبر کریں گے تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے اور ہم ایک درجے اوپر بڑھیں گے. درجات کو بڑھاتا ہے صبر، ہماری شخصیت کو بناتا ہے. تو اس کے اندر پہلا تو صبر ہے، دوسری صلاۃ ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے، جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بڑھتے ہیں، اس کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے، اس کی برائیاں دور ہوتی ہیں. اور بعض تفسیر میں اس سے یہ بھی مراد ہے صبر سے کہ آپ روزہ رکھیں. بعض تفسیر میں یہ بھی مراد ہے صبر سے کہ آپ جہاد کریں. صلاۃ سے مراد تفاسیر میں صلاۃ بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں. مستحب نمازیں بھی ہیں اور واجب نمازیں بھی ہیں. یہ بھی صلاۃ میں آتا ہے. صبر آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، صلاۃ میں آپ اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں. زیادہ تر سب آپ لوگوں سے ہوتا ہے. جو صبر ہوتا ہے مصیبت میں، تقوی کی مصیبت میں. تقوی ایک تو آپ کے نفس سے لڑنے میں بھی آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے نا. تقوی جو ہوتا ہے، تقوی جب اختیار کرتے ہو، جب آپ نفس سے لڑتے ہو تو خود کی جنگ خود سے ہو رہی ہے، وہ ایک صبر ہے. دوسرا صبر ہے لوگوں کے ساتھ. جب آپ تقوی کے راستے چلیں گے تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم صبر کریں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کی تفسیر بڑی گہری ہے. اس کی تفسیر میں پوری تفسیر برزخ کی ہے. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو خدا کے راستے میں مارے جائیں. ان کو ہرگز مردہ قرار نہ دینا بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہ اس کی تفسیر برزخ کی تفسیر ہے. اور اس کے اندر جو پہلے جو آیت کا نزول ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ شاید تفسیر صرف بدر کے شہیدوں کے لیے، بدر کے شہیدوں کے لیے. لیکن بعد میں لوگوں نے، علماء نے تفاسیر میں کہا کہ نہیں، صرف بدر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہی صرف زندہ، باقی کے لوگ زندہ نہیں ہیں. کہا نہیں، سارے شہداء کے لیے. اس کو پھیلایا گیا کہ کون لوگ زندہ ہیں. کہا کہ سارے شہداء زندہ ہیں. پھر اس کو اور پھیلایا گیا. بھئی شروع وہاں سے ہوا. رسول اکرم
ائمہ طاہرین علماء یہ سب زندہ ہیں، اور تو اور جو مومنین ہیں جو کہ وہ بھی زندہ ہیں. مشہور حدیث ہے نا کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مارا گیا بستر پہ بھی مر گیا تقوی کے ساتھ تو وہ شہید ہے. تو حقیقت میں جو تقوی کی راہ میں لڑتا رہا زندگی بھر وہ بھی شہید ہے. تو وہ جو شہید ہوتا ہے تو وہ شہادت ہوتی کیا ہے؟ بلسفل وٹنس، خوشی سے دیدار کرنا. جی ہاں، بلسفل وٹنس، انگلش میں بلسفل وٹنس، خوشی سے دیدار کرنا، دیدار خوشی سے کرنا. آپ سوچیں کہ علماء اکرام جب حالت نماز میں ہوتے ہیں تو کیا کیا دیدار نہیں کرتے ہیں؟ شہادت ہے، شہادت ہے، وہ دیدار ہو رہا ہے، عین الیقین پہ ہیں، حق الیقین پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ سب شہادتیں ہیں، اس کو پھیلایا گیا ہے. تو چھٹے امام کا قول ہے کہ ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایک جامہ پہنایا جاتا ہے، ایک بدن پہنایا جاتا ہے، روح کو ایک بدن پہنایا جاتا ہے جو کہ ہماری حیات کی طرح وہ بدن دکھتا ہے، اور برزخ میں وہ اسی بدن کے ساتھ رہتا ہے. جی ہاں، تو یہ زندگی ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ زندہ ہے. تو ہمارے امام بتا رہے ہیں کہ شعور تو ہم کو نہیں لگی، امام بتا رہے ہیں کہ ہوتا کیا در حقیقت جب انتقال ہوتا ہے تو ہم کو ایک نیا بدن دیا جاتا ہے جو ہم جیسا دکھتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ مومن ہو تو آپ کو اس بدن کے ساتھ باغوں میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور جب آپ باغوں میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کے پرانے جو عزیز و اقربا ہیں آپ کو پہچان لیتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے. جو پیچھے چھوٹ گئے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ ہے زندگی، یہ زندگی ہے. اور مولا نے فرمایا کہ وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں لوگ. یہ زندگی ولیکن لا تشعرون، تو سمجھتے نہیں زندہ ہیں. اس میں سب شامل ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، انبیاء ہیں، مومنین ہیں. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد. مولا متقیان فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو جب بشارت دی جاتی ہے جنت کی، اس کو سب لینے آتے ہیں، ائمہ طاہرین سب بشارت دی جاتی ہے. جب اس کو بشارت دی جاتی تو جب اس کو جنت کی بشارت ہو جاتی تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو جلدی سے اس کو غسل دے دیا جائے، کسی طرح اس کو جلدی سے قبر میں دفن کر دیا جائے تاکہ اس کو جو بشارت ملی ہے اس کو دیکھے وہ. اور اسی طرح سے جب کافر کی موت ہوتی ہے تو جب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو جب اس کا جنازہ لے کے جاتے ہیں نا تو روکتا ہے اس جنازے کو، بھائی میرے جنازے کو دھیرے لے کے جاؤ، مجھے معلوم ہے کہاں جانے والا ہوں. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے بحق الحاظ القرآن، بحق محمد آل محمد، کہ ہماری جب وفات ہو تو ایک شہید کی وفات ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہاری خوف اور بھوک اور مال اور جان اور میووں کے نقصان سے آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. تو مولا متقیان یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر ایک کے بارے میں اس ذات سے جو خود ہے اس سے زیادہ خدا کو اس کا علم ہے کہ یہ شخص کیسا ہے. لیکن مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو زندگی میں موقع دیتا ہے عمل کرنے کا، نیک عمل ہو یا بد عمل ہو، تاکہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی حجت نہ رہے. تو مولا متقیان آگے فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں بھیجتا ہے اور اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے تاکہ اس کے آگے توبہ کریں اور تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم تمہاری
کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جان میووں کے نقصان سے آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. یہ تین چیزیں خاص ہوتی ہیں, مال اور جان اور بیٹے اولاد, ان سے آزمائش ہے. تین چیزیں انسان کو بہت پیاری ہیں. تو ان جان پہ ان سے اس کو خوف لگتا ہے. تو پہلا آیا خوف, من خوفی والجوعی والجوعی, خوف ہے بھوک, پھر مال کا نقصان اور جان کا نقصان اور میووں کا نقصان. کہا کہ پھر صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. تو انسان کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ یہ میرے رستے پہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے مومنین کی, ٹریننگ ہوتی ہے, روح کی ٹریننگ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے رستے پہ کہاں تک میرا بندہ آگے جا رہا ہے. تو وہ بشارت کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا ماشاء اللہ محمد وعلی محمد, وہ بشارت مغفرت کی اور جنت کی ہے. مغفرت ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے اگر ان چیزوں پہ آپ قائم رہیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تباہی فرماتے ہیں تفسیر میزان میں کہ ایک مصیبت تو آتی ہے فرد پہ, تو لوگ آگے اس کو گھیر لیتے ہیں, وہ سمجھا دیتے ہیں. ایک مصیبت آتی ہے پوری کمیونٹی پہ, وہ بہت عظیم مصیبت ہوتی ہے. جب وہ آتی ہے تو سب لوگوں کے حال بے حال ہو جاتے ہیں, کوئی کسی کو سمجھانے والا نہ ہوتا ہے. وہ مصیبت بہت عظیم ہوتی ہے. جیسے ارتھ کوئی آ گیا, 50,000 لوگ مر گئے, یہ مصیبت بہت عظیم ہے. ایک گھر میں ایک کا انتقال ہو گیا, 15 لوگ سمجھانے آ گئے, 50,000 لوگ مر گئے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا ایک وہ عظیم مصیبت ہوتی ہے. لیکن اگر اس مصیبت میں آپ نے صبر کر لیا تو ایک عظیم چیز ہے, وہ اس سے ہماری ایک عظیم مرتبہ ملتا ہے بخشش کا اور جنت کے درجات کا. تو تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ وہ جو خوشخبری ہے وہ امام زمان کا ظہور بھی ہے. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن وہ ظہور کے پہلے جو مصیبت جو آئیں گی, وَلَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّن خوفی وجوعی, یہ جو مصیبتیں جو آئیں گی یہ امام کے ظہور کے پہلے آئیں گی. یہ امام کے ظہور کی پہلے کی مصیبتیں ہیں. آج کے حالات دیکھ لیں, خوف, بھوک, مال و جان میووں کے نقصان جو ہو رہے ہیں عراق اور شام میں, دیکھ لیں آپ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. ساری آیتوں کو دیکھ لیں آپ, یہ ساری کی ساری مصیبت آج ہم کو ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں. پاکستان کے اندر شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے, خوف کی حالت ہے, مالوں کے نقصان ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جو شام کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں لیبنان میں, جو ٹینٹس میں رہ رہے ہیں سردی کے اندر, کھانے کو کھانا نہیں, سردی الگ ہے, بچے نیمونیا سے مر رہے ہیں, تمرات. یہ حالت جو حالت ہے یہ قوم کی, یہ حالت بس یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس صبر کو اختیار کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو امام کے ظہور کے پہلے یہ ساری مصیبتیں آنے والی ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے ہماری کہ امام کا ظہور جلد ہو تاکہ ہم کو خوشخبری ملے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. جب ان لوگوں پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہی ہیں, خدا کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہے اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے. جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے ان کو اللہ یاد آتا ہے, کیونکہ سب چیز اللہ کی دی, پوری دنیا ہی اللہ کی دی ہوئی ہے. ان کو اللہ یاد آتا ہے جب اس میں کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون,
ان کو اللہ یاد آتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اس پہ مصیبت آتی ہے اور جب مصیبت آ کے گزر جاتی ہے تو کئی عرصے کے بعد وہ جب اس مصیبت کو پھر سوچتا ہے, اگر وہ پھر وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو پہلی بار ملا تھا اس کو, کیونکہ اس کو وہ باور کرتا ہے کہ وہ ہے کیا چیز, وہ کچھ بھی نہیں, وہ خدا کا ہے, وہ خدا کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے. تو اب اس کی تفصیل ہے کہ وہ خدا کا, خدا کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف ان کی پروردگار سے عنایت ہے اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں. تو تفسیر میزان میں کہا گیا ہے کہ صلوات کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. یہ صلوات اور رحمت ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب رجوع کرتا ہے بندے کی طرف, رحمت کی سے رجوع کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں صلوات, کہ رجوع کر رہا ہو. جب رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ گھیر لیتی, تو وہ ہوتی ہے رحمت. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رجوع کرنا رحمت سے, اور رحمت کا دینا, اور اولئک هم المہتدون, اور وہ رحمت ہے کیا, صلوات ہے کیا, ہدایت ہی. اولئک هم المہتدون, یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یہی لوگ. تو پوری رحمت صلوات ہے کیا, پوری رحمت صلوات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دے, ہم کو ہدایت دے دے. تو در حقیقت ہادی وہی ہوگا جو ہدایت پہ ہوگا. تو ائمہ طاہرین جبکہ ان آیتوں میں سب سے آگے ہیں, کیونکہ جتنی مصیبت ان پہ پڑی کسی پہ نہ پڑی, اور جس طریقے سے انہوں نے صبر و شکر کرا کسی نے نہ کرا. کربلا ہم دیکھ لیں, ائمہ کی پوری زندگی دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے صبر سے اور استقامت سے کام لیا, وہ اپنے آپ ایک مثال ہے, اسی لیے وہ ہادی کہلاتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کی چو طرف آزمائش کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے آزمائش؟ ارے آپ سوچیں آزمائش کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر مصیبت آ رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک درجہ دے رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت. اگر آپ کو مصیبت نہ آئے گی, آپ صبر نہ کریں گے, آپ انا للہ انا الیہ راجعون نہ کریں گے, تو نہ تو آپ پہ صلوات آئے گی, نہ رحمت آئے گی, نہ ہدایت پہ ہوں گے, آپ بیٹھے رہیں. اگر آپ پہ مصیبت نہ آئی, آپ بیٹھے رہیں گے, تو آپ کو درجات کہاں سے ملیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. اسی لیے جب کربلا ہو گئی تھی تو بی بی زینب نے شکر ادا کرا تھا, سید سجاد شکر ادا کرا تھا. کیوں کرا تھا؟ یہ مصیبتوں میں انہوں نے شکر ادا کرا تھا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون. ان آیتوں میں کہ وہ امام ہے, یہ اس کا شکر تھا. آج دیکھیں آپ, اللہ کا فضل ہے کہ مومنین چو طرف دیکھ لیں آپ, پاکستان ہو گیا, عراق ہو گیا, سیریا ہو گیا, لبنان ہو گیا, یمن ہو گیا, چو طرف اس آیت میں داخل ہو رہے ہیں. خدا کا فضل ہے, اس آیت میں داخل ہو کر وہ امام کے ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں, اس بشارت تیار کر رہے ہیں. درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یتطوف بہما ومن تطوع خیر فان اللہ شاکر علیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیاں ہیں, تو جو کوئی بھی اس کا طواف کرے اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے, اور کوئی بھی شوق سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان اور دانا ہے. اس کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے. صفا و مروہ کا نام قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے, اور یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں, صفا اور مروہ. صفا کو صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چکنا ہے,
سخت پتھر تو لیکن چکنا ہے, مروا کھردرا ہے. اور یہ ان کا جو آپس کا جو ڈسٹینس ہے وہ قریب 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 420 میٹر ہے, 420 میٹر کا ڈسٹینس آپس میں. حج ابراہیم علیہ السلام کے بعد حج کی شکل بگڑ گئی تھی, کفار بھی حج کیا کرتے تھے, ان کے حج میں عرفات بھی جانا تھا, صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا بھی تھا, قربانی بھی تھی, طواف بھی تھا, لیکن انہوں نے اس کی صورتیں بگاڑ دی تھی. حج کرتے تھے کفار, صفا مروہ کے بیچ میں انہوں نے 2 بت رکھے تھے اور جا کے ان بتوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے. تو جب رسول اکرم نے جب عمرے و حج کی بات شروع کری تو مسلمانوں نے صفا مروہ پہ جانے سے ایک تھوڑی سی کراہیت دکھائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں تو 2 بت تھے اور ہم کیسے جائیں گے وہاں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہا کہ صفا مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں, کہ جو بھی حج عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ اس کا طواف کرے, سعی کرے. سعی واجب ہے, حج اور عمرے کے لیے سعی واجب ہے. اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں, مطلب یہ نہیں, لیکن سعی واجب ہے. اور اللہ نے کہا کہ جو کوئی شوق سے نیکی کرے گا تو خدا قدردان اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی تعریف کری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے جو ڈاؤٹس تھے اس کو دور کرا ہے, تو تاکہ دماغ میں یہ نہیں رہے کہ یہ چیز غلط ہے کیونکہ وہاں بت تھے. پہلے ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بین اللہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعن اللاعنون. جو لوگ ہماری روشن دلیلوں کو اور ہدایتوں کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں, باوجود اس کے جو ہم نے نازل کی تھیں ان کو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیا ہے, ان پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ توریت کے اندر رسول اکرم کی نشانیاں موجود تھیں اور ان کے علماؤں نے جان بوجھ اس کو چھپایا تاکہ رسول کی طرف لوگ رجوع نہیں کریں. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو صحیح راستے سے روکا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ لعنت کرے گا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کریں گے. یہ عذاب کی انتہا ہے. اس میں اللہ نے خود اپنا نام لیا کہ میں لعنت کروں گا, اتنا سیریس میٹر ہے. تو تفسیر میں یہ ہے, وعلیکم السلام, تفسیر میں یہ ہے کہ بینات کیا اور ہدا کیا ہے. بینات کیا, ہدا کیا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, بینات ہے روشن دلیل, ہدا ہے ہدایت. تو بینات کے بارے میں تفسیری میزان میں یہ کہا گیا کہ بینات سے مراد قرآنی آیتیں ہیں اور ہدایت سے مراد شریعت کے رولز ہیں. تو یہ جو چیزیں جو قرآنی آیتوں کو اور شریعت کے احکامات کو جو چھپائے گا اپنی غرض سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی لعنت کروں گا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کریں گے. تو اس میں چھپانے میں ائمہ کی یہ ائمہ نے فرمایا کہ اس میں امامت کو چھپانا بھی شامل ہوتا ہے, اس نے امامت کے حق کو چھپایا یہ بھی شامل ہوتا ہے. نہ کہ یہ شامل ہوتا ہے بلکہ تمام قرآن کی جو حقائق ہیں اس کو چھپا رہے ہیں, اگر آپ آیتوں کو چھپایا جا رہا ہے, یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے.
آج آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، سافٹ سویٹ اسپیچز دی جاتی ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اور قرآن کی جو سخت آیت ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے. اسی طرح تو دین کہاں چلے گیا. یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ سافٹ سویٹ اسپیچ کے لیے آپ قرآن کی آیتوں کو نہ پڑھیں. اگر آپ اس پوڈیم پہ آئے ہیں تو آپ حق رسول ادا کریں، آپ قرآن کی آیتوں کو جیسی ہو اسے بتائیں، آپ کی پرسش کی جائے گی. تو اس کا عذاب آپ دیکھ لیں کہ ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے میں لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور کھول کھول کے احکام بتا دیے تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں. وانا التواب الرحیم، وہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. جب وہ کہتا ہے نا میں بڑا معاف کرنا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بڑا وانا التواب الرحیم، میں بڑا تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم و رحم کرنے والا ہوں. خدا نے ایک موقع دیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے حرکتیں کری ہیں تو اب تم سدھر جاؤ، ابھی بھی تم رستے پہ آ جاؤ، قرآن کو ٹھیک پڑھا کرو، حدیثوں کو ٹھیک پڑھا کرا کرو، شریعت کو بتاؤ، کیونکہ اس کی پرسش ہوگی قیامت دن. عالم کی پرسش ہوگی کہ اس نے کیا پڑھا تھا. حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پوچھے گا عالم سے کہ اس نے جب پڑھا تھا خطبہ تو خود اللہ پوچھے گا تم نے کیا پڑھا تھا. اب یہ آیت کے زمرے میں آپ دیکھ لو اس کو. اللہ کی لعنت ہو جائے گی اگر آیتیں چھپا دیں کہ بھائی پاپولر ہونا ہے، اسپیچ ڈل نہیں ہو جائے، لوگ نہ آئے، وہ خدا کی آیتیں چھپ گئیں، بس اس آیت کے زمرے میں آپ آ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ ہم اس آیت کے زمرے میں نہیں آئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ الناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. جو لوگ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر خدا وہ فرشتے اور تمام لعنت والے لعنت کرتے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی ان کا عذاب گھٹے گا نہیں، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. تو یہ وہی لوگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں جو کہ کفر میں مر گئے؟ یہ کفر میں وہ لوگ مرے جو خدا کی آیت کو چھپایا کرتے تھے. اگر توبہ نہیں کری اور ٹھیک سے نہیں پڑھی آیتیں اور شریعت نہ بتائی تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، تو آپ کفر میں چلے. دوسرے کافر تو ہیں ہی لیکن آپ بھی کافر ہو جاتے ہو، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کافر ہو چکے ہو. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو. اگر آپ نے قرآن چھپا دیا، ہدایتیں چھپا دی، آپ کافر ہو گئے. کیا ہو گیا؟ آپ پڑھ تو رہے، پاپولر تو ہو رہے ہو، لیکن دنیا میں پاپولر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی بھی لعنت چل رہی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت چل رہی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت چلے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں کبھی عذاب نہ تو کم ہوگا نہ کبھی آپ کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار ایک پروردگار ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی سوا کوئی معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مہربان، رحمان مطلب مہربان اور رحیم مطلب رحم کرنے والا ہے. تو اس میں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک خدا ہوں. اب پہلے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک خدا ہے، لیکن ایک ہے تو کیا دوسرے بھی خدا ہے؟ تو اللہ نے آگے بات کہی ایک خدا ہوں. وہ الہکم الہ واحد، کہا کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اب کوئی دوسرا نہیں آ جائے تو کہا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں. اب تم شک نہ کر لینا ایک کا کیا مطلب ہے. ایک مطلب ایک ہی بس، لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم. وہ خدا جو کہ بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. رحمان میں سب آ جاتے ہیں. یہ رحمان میں سب ہیں، کفار، منافق، ہر ایک کو اللہ نعمت دے رہا ہے دل کھول کے، بلکہ کفار نعمت کو تو زیادہ دے رہا ہے. آج آپ دیکھ لو جن کو ہر چیز دی گئی ہے، عقل دی گئی ہے، صحت دی گئی ہے، ہائٹ دی گئی ہے، خوبصورتی دی گئی ہے، سائنس دی گئی ہے، سب دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. وہ رحمان و رحیم، جو رحیم ہے وہ صرف مومنین کے لیے. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بتائی ہے رحمت، اس کی 100 رحمتوں سے دنیا میں صرف ایک رحمت دکھتی ہے.
99 रहमत परवरदिगार आलम की क़यामत दिन की मोमिनीन के लिए। हमको उसकी उम्मीद रखना, परवरदिगार आलम से हमको इतनी उम्मीद रखना। आखिरी में हम इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे कि सारी आयतों के अंदर अगर आप देखें तो नायब इसके जो कि हकदार इन आयतों के, सब्र की आयतों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वला नबलुकुम बिशैइन मिन खौफी वल जुई व नक्सी मिनल अमवाल अनफुस समरात व बशिर साबरीन। आप देख लें करबला का मंजर, करबला के मंजर के अंदर आपको इस सारे के सारे एक उसकी मेराज दिखेगी, इमाम हुसैन की जो मेराज है कि कौन सा नुकसान ना हुआ इमाम हुसैन को। खौफ की जो हालत थी, बच्चों के खौफ की हालत, जब बच्चे जब करबला में थे, जब फौज आती थी तो छोटे छोटे बच्चों को दिल दहल जाया करते थे। और जोई, अरे भूख तो छोड़ दे, प्यास कैसी थी, इसमें तो जिक्र नहीं है प्यास का, लेकिन प्यास कैसी प्यास थी। और किसका नुकसान, माल का नुकसान। हाय वो बुंदे सकीना के, वो गोशवारे और वो चीजें जो लूट ली गई, तबरुकात और मालों का नुकसान। और समरात, समरात मतलब फल, फल मतलब औलाद। अरे ज़ैनब की औलाद को देखें कैसी शहीद हुई, अरे हसन की औलाद को देखें कैसी पामाल हो गई।